السلام علیکم۔ اسلامی نظام تعلیم کو درپیش چیلنجز میں اس وقت بے انتہا اضافہ ہوا جب برطانیہ کے راج میں علی گڑھ یونیورسٹی اور ندوۃ العلماء جیسے اداروں کا قیام ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت کیا گیا۔ ایک عرصہ دراز سے لکھنؤ انڈیا میں قائم کردہ اس پرانی درسگاہ ندوۃ العلماء کے حوالے سے شش و پنج میں مبتلا تھا کہ ڈاکٹر مفتی محمد اسلم رضا میمن تحسینی کی کتاب مختصر تاریخ ندوۃ العلماء مجھے ملی۔ 2 جنوری 2025 کو چھپی اس کتاب نے یقین جانیے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میرے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب اس میں موجود تھا۔ ندوۃ العلماء کیوں بنایا گیا؟ اہل سنت کو اس کے اصل اغراض و مقاصد سے کیوں اور کیسے الگ رکھا گیا؟ اور تیسرا سوال، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا تحریک اصلاح ندوۃ العلماء اور اس کے مفاسد کے رد میں کیا کردار رہا؟ اور سب سے اہم چوتھا سوال، ندوۃ العلماء پر وہابی نیچری اور شیعیت کا غلبہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا رکھا ان باتوں میں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تاریخ سے نہ سیکھنے والے ہمیشہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں کئی علی گڑھ یونیورسٹیاں ہیں اور بہت سارے ندوۃ العلماء بھی موجود ہیں جو شاید نیچریت اور بد مذہبی پھیلانے میں اپنا مرکزی کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے طریقہ واردات کو نہ سمجھا تو شاید پاکستانی مملکت ملت بننے کا سفر طے نہ کر پائے گی۔ تو آئیے ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں پر بحیثیت قوم ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ چنانچہ سیاسی، مالی اور تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کا علمی کردار صفر ہو گیا، جبکہ ہندو ہر میدان میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اور مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کے مقابلے کی غرض سے 1893 عیسوی میں مدرسہ فیض عام کانپور میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا تاکہ نمبر 1 مسلمانوں میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، ضرورت زمانہ کے مطابق نصاب تعلیم کی اصلاح کی جائے، اور نمبر 3 علماء کے باہمی اختلافات کو رفع کیا جائے۔ ندوۃ العلماء کے بنیادی مقاصد کو تمام مسالک کی طرف سے خوب سراہا گیا اور سب نے خوب بڑھ چڑھ کر اس میں شمولیت اختیار کی، لیکن باہمی اختلافات اس وقت نمودار ہوئے جب تنظیم کا کنٹرول ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو بد مذہب تھے اور برٹش گورنمنٹ کے اعلی کار بن چکے تھے۔ مولانا عبد القادر بدیونی، مولانا لطف اللہ رامپوری اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان اس تنظیم کے پہلے اجلاس کی کارروائی سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ ناظم ندوہ اور صدر جلسہ کی توجہ اس فساد فی الدین کی جانب مبذول کرائی اور اظہار حق کر کے ندوہ سے علیحدہ ہو گئے۔ دیگر علماء اہل سنت نے بھی اصلاح ندوہ کی متعدد ناکام کوششوں کے بعد رفتہ رفتہ اس سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ندوہ پر مختلف باطل قوتوں کا تسلط رہا، کبھی یہ نیچریوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہی اور کبھی غیر مقلد وہابیوں کے ترجمان اور پہچان بنی۔ بتائے گئے پورے پروسیس کو ہم ندوۃ العلماء کے 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور قیام ندوہ 1893 تا 1894 مدرسہ فیض عام۔ دوسرا دور غیر مقلد کا غلبہ، روافظ کی نمائندگی اور نیچریت 1894 تا 1895۔ تیسرا دور 1895 سے 1821 تحریک اصلاح ندوہ۔ چوتھا دور 1921 تا حال اصلاح کلیت اور پھر غلبہ دیوبندیہ۔ ندوہ کا پہلا اجلاس میں تمام اسلامی مکاتب فکر، سواد اعظم، اہل سنت و جماعت، روافظ، شیعہ، وہابیہ اور نیچریہ اکابر نے شرکت کی اور بعض نے خطاب بھی کیا۔ علماء کی بڑی تعداد میں امام احمد رضا خان، مولانا محمد علی منگیری، مولانا عبد القادر بدیونی، شبلی نعمانی اور اشرف علی تھانوی جیسے حضرات شامل ہیں جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔
1894 کے اجلاس میں دوسرے سال ہی فیض عام کانپور میں ہی ندوہ کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھے۔ ناظم ندوۃ العلماء مولانا محمد علی منگیری، مولانا لطف اللہ علی گڑھی اور مولانا احمد حسن کانپوری ندوۃ العلماء کے روح رواں تھے، اور تینوں اشخاص رد وہابیت اور عدم تقلید کے خلاف ایک عرصے تک سرگرم عمل رہ چکے تھے۔ اس لیے غیر مقلدوں اور دیگر فرقوں کے علماء کو تشویش لاحق ہو گئی۔ جب انہوں نے اس تنظیم کی ہندوستان کی ملک گیر مقبولیت کا مشاہدہ کیا تو اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگا کر باقاعدہ سالانہ اجلاس میں ندوۃ العلماء پر بڑی تعداد میں چھاپا مارا اور اس کو اپنے مسلک اور عقائد کی ترجمانی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہابی اور رافضی افراد نے ندوہ سے اس قدر قربت حاصل کر لی کہ ندوہ کے منشور کے خد و خال نمایاں تبدیل ہو گئے۔ اہل سنت کے اکابرین خطرے کو بھانپ چکے تھے۔ ان میں سر فہرست تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت نے ندوہ سے نمٹنے کے لیے 4 پرانگ اسٹریٹجی اپنائی۔ پہلا پوائنٹ، ندوہ کی کارگزاری کا جائزہ لینے کے لیے ایک مستقل رسالہ تحفہ خفیہ کے نام سے جاری کیا۔ نمبر 2، ندوہ کے فتنے کا استحصال کرنے کے غرض سے مجلس علماء اہل سنت کا نام راسخ العقیدہ مسلمانوں کی ایک تنظیم بنائی۔ نمبر 3، جس شہر میں اراکین ندوہ کا جلسہ ہوتا وہاں علماء اہل سنت کو لے کر آپ بالمقابل جلسہ کرتے، ندویوں کے خلاف اسلامی تحریک بیان کر کے معصوم مسلمانوں کو ان کے دل فریب جال سے بچاتے اور اراکین ندوہ کو مقدس اسلام کا واسطہ دے کر گفتگو کی دعوت دیتے۔ نمبر 4، اراکین ندوہ جب باز نہ آتے تو ان کے رد میں رسائل تحریر کرتے جن کا اساتذہ ندوہ سے کوئی جواب نہ بن پڑتا۔ اگر ہم امام صاحب کی اسٹریٹجی پر غور کریں تو اس میں 3 پہلو صاف نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، کنٹینیوس انگیجمنٹ، نمبر 2، میسو پروپیگیشن، اور نمبر 3، پبلک انٹریکشن۔ اور انہی 3 ستونوں پر آج بھی کوئی بھی سیاسی یا معاشرتی تحریک کھڑی ہوتی ہے۔ ندوۃ العلماء کے سنگ بنیاد رکھے جانے اور حکومت کی مالی امداد کے بارے میں شیخ محمد اکرم الدین کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ ندوۃ العلماء کی تاریخ میں 1908 کا سال نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سال صوبے کے انگریز گورنر نے دارالعلوم کی وسیع عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور حکومت کی طرف سے ندوہ کو خاص مقاصد کے لیے 500 روپے ماہانہ امداد ملنی شروع ہوئی۔ اس وقت شبلی نعمانی صاحب کے یہ تاثرات تھے، ذرا غور طلب ہیں۔ پہلا ہی موقع تھا کہ مقدس علماء عیسائی فرما روا کے سامنے دلی شکر گزاری کے ساتھ ادب سے خم تھے، اور یہ پہلا ہی موقع تھا کہ ایک عیسائی حاکم نے ایک مسلمان درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ شبلی نعمانی صاحب کا مختصر تعارف اب ضروری بنتا ہے۔ شبلی نعمانی کے 2 اشخاص سے بہت اچھی دوستی تھی، بڑے اچھے مراسم تھے، ان سے بڑے متاثر بھی تھے۔ ایک تھے سر سید احمد خان اور دوسرے ابوالکلام آزاد۔ شبلی نعمانی صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی میں بحیثیت استاد نوکری بھی کی تھی۔ ان میں وہابیت، نیچریت اور انگریز غلامی کے جراثیم بہتات میں پائے جاتے تھے، اور ندوہ کے بھٹکنے کی بڑی وجہ جناب شبلی نعمانی صاحب ہی تھے۔ ندوہ اپنے یوم تاسیس سے شبلی نعمانی کی وفات تک نیچری مکتب فکر کا علمبردار اور برطانوی سامراج کا وہ پراسرار جال تھا جو اہل سنت کے علماء کو شکار کرنے کے لیے بچھایا گیا۔ اہل سنت کے علماء اور اکابرین آہستہ آہستہ ندوۃ العلماء سے دور ہوتے گئے، اور آخر میں وہاں وہی رہ گئے جو برٹش راج کی کٹ پتلیاں تھے اور حکومت کے ہاتھوں میں چوں قلمے در دست کتب تھے۔ 1912 میں شبلی نعمانی صاحب لبنان نژاد محمد رشید رضا علی القلمونی البغدادی کو ندوۃ العلماء میں دعوت دیتے ہیں۔ محمد رشید وہابی فکر کے عالم تھے اور ان کے عقائد معصوم مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھے۔ وہ اپنی کتاب شہبات النصرہ والحجج الاسلام میں لکھتے ہیں، نمبر 1 بات، انبیاء میں کسی کو فضیلت حاصل نہیں، سب برابر ہیں۔ انبیاء معصوم نہیں۔ محمد رشید صاحب
وجود ملائکہ کے بھی منکر تھے، جناب احادیث کے بھی منکر تھے۔ محمد رشید مصری نے اپنی کتاب مجلہ اور تفسیر قرآن المنار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا بھی انکار کیا۔ نمبر 6 بات، محمد رشید مصری نے حضرت امام مہدی کے نزول کا بھی انکار کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہابی مکتب فکر نے بھی محمد رشید مصری کا شد و مت سے رد کیا۔ تو یہ تھی جناب شبلی نعمانی اور ان کی وزٹنگ فیکلٹی کی رودات۔ کچھ اسی طرح کے لوگ گاہے بگاہے ندوۃ العلماء میں بلائے جاتے رہے۔ برصغیر میں وہابی فرنچائز یعنی دیوبند علماء نے ندوہ کی حالات پر سوال تو اٹھائے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کسی نے بھی عملی اقدام سے پرہیز کیا۔ ان علماء میں جناب رشید گنگوہی، جناب شوکت علی تھانوی، جناب مولانا مودودی سب شامل ہیں۔ دوسری طرف امام احمد رضا خان نے تحریک اصلاح ندوۃ العلماء کی کمان سنبھال لی اور ان کے خطوط ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل رہے تھے۔ لاہور کی جامع نعمانیہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کی مداحوں میں شامل تھی۔ حالانکہ جامع نعمانیہ سے علماء متواتر ندوہ کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کو تحریک اصلاح ندوۃ العلماء میں شامل رکھا اور اسی وجہ سے ندوہ میں باہمی اختلاف کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ تحریک اصلاح ندوہ میں علماء اہل سنت کا کردار اہل سنت کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ امام احمد رضا خان کے قیادت میں علماء اہل سنت نے ندوہ کے خلاف ایک بے نظیر علمی جہاد کیا۔ ان کے لکھے خطوط اور رسائل کا ندوہ سے کوئی جواب نہ بن پایا اور انہوں نے آخر میں یہ جواب دیا، ہماری کاروائیاں حرام تو ہیں لیکن بضرورت ہم نے حلال کر لی ہیں۔ شبلی نعمانی صاحب کے انتقال کے بعد ندوۃ العلماء حکیم عبدالحی رائے بریلی کے خاندان کے سپرد ہو گئی اور آج تک دیوبند مکتب فکر کا ہی ندوہ پر قبضہ ہے۔ رضویات کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے اپنی کتاب فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں حکیم عبدالحی سے منسوب کر کے یہ لکھا، احمد رضا خان بہت ہی جھگڑالو، ہر اصلاحی تحریک کے پیچھے پڑ جانے والا اور پیچھا نہ چھوڑنے والا ہے۔ موصوف کی اس بات سے ایک بات تو بالکل عیاں ہے کہ ندوۃ العلماء کا سٹاف امام اہل سنت سے بہت تنگ تھا اور اس کی وجہ امام صاحب کی برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کی استقامت تھی۔ حکیم صاحب کے ایک ایک لفظ سے جھنجھلاہٹ ٹپک رہی ہے جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اصلاح ندوۃ العلماء کی تحریک امام احمد رضا خان کی قیادت میں بخوبی چلائی گئی اور امام صاحب ان نیچریوں اور وہابیوں کے اعصاب پہ سوار تھے۔ 1921 یعنی اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک ندوہ عربی وہابی نظر کرم کا منتظر ہے، جیسا کہ پاکستان میں سعودی عرب نواز بہت سارے علماء اور ان کے مدرسے سعودی امداد سے چلتے ہیں، بالکل اسی طرح ندوۃ العلماء بھی سعودی فنڈڈ مدرسہ بن چکا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی کوششوں سے لاکھوں صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اس فتنہ فت دین کا معلوم ہوا اور آج بھی اہل سنت و جماعت اس دستگاہ سے بہت دور ہے۔ آج بھی اسلامی ملکوں میں بالخصوص پاکستان میں نیچریت اور حب رسول کے منافی بہت ساری تحریکیں اور مدارس کام کر رہے ہیں، کیونکہ انگریز اپنی پالیسیاں صدیوں کے لیے بناتا ہے، لیکن ان کے پالیسی ساز احمد رضا خان کو کیٹر فار نہ کر سکے اینڈ ہی میڈ دا ڈیفرنس۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔